محترم حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اچھی طرح رہیں، احسان کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، محبت کو عام کریں، ایک دوسرے کو جوڑیں اور آپس میں اچھا رشتہ قائم کریں۔ اللہ بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان، اچھے سماج کے اندر اچھا کردار نبھانے والے بن کر زندگی گزاریں۔ وہی انسان اچھا انسان ہے قرآن کے اعتبار سے، حدیثوں کے اعتبار سے، کہ جو دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک رکھتا ہے۔ جس کے اندر احسان کی صفت نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی صفت نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، وہ شخص ایک اچھا نمازی ہو سکتا ہے، ایک اچھا عبادت گزار ہو سکتا ہے، لیکن مکمل اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان ہو کر جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تم اللہ کے حق کو بھی ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حق کو بھی ادا کرتے رہو۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، پہلے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، تمہارے اندر صحیح ایمان نہ آ جائے۔ پھر آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد وہ راستہ بھی بتایا جو آپس میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا تمہیں وہ بات میں نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے سے تم آپس میں محبت کا پرچار کر سکتے ہو، آپس میں محبت کو پھیلا سکتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو فروغ دے سکتے ہو؟ سنو، آپس میں سلام کو بڑھاوا دو، آپس میں سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور سلام کو پھیلاؤ۔ یہ ہے محبت کا راستہ، اور محبت کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوگا اور ایمان کے ذریعے سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ ایک پورا فارمولہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرنے سے یہ ہوگا اور وہ کرنے سے یہ ہوگا، گویا کہ انڈائریکٹلی سلام کو پھیلانے سے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ خود جنت میں جانے کے بعد بھی فرشتوں کی طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، فرشتے جو گریٹنگز دیں گے وہ سلام کی ہوگی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ملیں گے ان سے اس دن ان کی طرف سے گریٹنگز سلام علیکم آئے گی۔ تو بہرحال سلام کا پھیلانا محبت کو فروغ دیتا ہے، محبت ایمان کا سرچشمہ ہے، یا ایمان کے ذریعے سے محبت کو بڑھاوا ملتا ہے، اور ایمان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، اور یہ محبت اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوقات سے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ اللہ کے نام پر جب ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ عرش کے سائے میں اس کو خاص جگہ نصیب فرماتا ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر کھڑے ہوں گے، جن کو دیکھ کر فرشتے کیا، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ بھی رشک کریں گے، قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھیں گے، اور ایمان والے بھی ان کو محبت اور قدر کی نگاہ سے اس دن دیکھیں گے۔ کتنی بڑی دولت لے کر یہ آئے ہیں اور کتنے اونچے مقام پر یہ لوگ پہنچے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر دل کو صاف ستھرا رکھ کے دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔
اسلام میں دل کی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو اپنے دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی کا برا چاہتا ہے، کسی کے خلاف ماحول بناتا ہے، کسی کے خلاف بھڑاس نکالتا ہے، جو دل کے اندر کچھ ایسی باتیں رکھتا ہے، اللہ کے اعتبار سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی کے ساتھ دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہانہ جذبہ رکھتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے نصیحت کے لیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، صحابہ بتاتے ہیں علی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ہم اچھا چاہیں گے، ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں گے، ہر مسلمان کے لیے دل کو صاف کر کے اس کو اچھا مشورہ دیں گے، ہر ایک کے لیے ہم اچھے بن کر رہیں گے۔ اس بات پر بیعت ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے سوشل ویلیوز کے اندر جو سب سے بڑی ویلیو ہے یا کور ویلیو ہے وہ کلیننگ ہارٹ ہے، دل کو صاف ستھرا رکھنا اور دوسروں کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا، کیونکہ اس کے بغیر اچھا سماج نہیں بن سکتا، اس کے بغیر اچھا خاندان نہیں بن سکتا، اس کے بغیر اچھے تعلقات نہیں بن سکتے، اس کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا تب تک ہماری طرف سے کچھ خیر دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا، ہوگا بھی تو بناوٹی ہوگا، دکھاوے کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آ کر دوسرے بعض صحابہ کی کچھ برائیاں نہ بتایا کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں جب صحابہ کے درمیان جاؤں، میں جب مجلس میں آؤں تو میرا دل بالکل ہر ایک کے لیے صاف ہو، کسی کی بات سننے کی وجہ سے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہو گئی ہو، بلکہ میں صاف ستھرے دل کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ادھر ادھر کی باتیں دوسروں کے بارے میں مت بتایا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا حکم دیا ہے کہ تم احسان کا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا کر رہا ہے آپ اس سے بہت بڑھ کر اچھا کریے، تبھی احسان ہوگا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ احسان نہیں ہوا۔ احسان اسی وقت ہوتا ہے جب آپ زیادہ اچھے بن کر معاملہ کریں، جب آپ کا معاملہ زیادہ اچھا ہو، دوسرا اگرچہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کر رہا ہو پھر بھی آپ اچھا کر کے دکھائیں، یہ احسان ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ اپنے حق کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے خاص بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کی بات کہی گئی۔ یہ اسی طرح اس احسان کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، فرمایا گیا احسان کا معاملہ کرو رشتہ دار کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں اور پریشان حالوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، بلکہ ایک دوسری جگہ تو یہاں تک فرمایا گیا جس سے اور زیادہ اس کی اہمیت کھل کر سمجھ میں آتی ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ تم اچھا سلوک اور احسان کا معاملہ کیا کرو، جو رشتہ دار تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر سفر میں جا رہا ہے، کچھ لمحوں کا تمہارا ساتھی ہے، تھوڑے سے منٹس کے لیے تمہارے برابر کی سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کیا کرو۔ اتنا زیادہ اس ویلیو کو اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے رشتے کو جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے اس کے اندر احسان کے فیکٹر کو لایا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔
تو ہم جتنا زیادہ ہیلدی ریلیشن شپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی اچھا سماج تیار کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات کو پیش کرتے ہوئے سلام کو فروغ دیا کرو، کیونکہ سلام کا لفظ محبت کو پیدا کرنے والا ہے۔ سلام کہنے سے ہم گویا کہ یہ کہتے ہیں ہمارا دل آپ کے لیے صاف ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ سلام کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، اے اللہ تو اپنی بلیسنگز، اپنی مرسی، اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا انعام، اپنی نوازشات اس بندے پر نازل فرما جس کے لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ بتائیے کوئی دل میں نفرت رکھنے والا کسی سے اس طرح بول سکتا ہے؟ وہی معنی ہے السلام علیکم کے جو ہم عربی میں کہتے ہیں اور رسم ادا کر دیتے ہیں، اصل میں ہم اس کے لیے بڑی عظیم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق بنانا اور کسی کی برائی نہ کرنا، کسی کے خلاف مت جانا، کسی کے بارے میں کوئی بات ہے تو دل کو صاف کر لینا، یہ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا، وہ زندہ تھے، میں نے اپنے آگے ان کو جنت میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ ان کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ بتا رہے ہیں وہ زندہ ہیں، جبکہ وہ زندہ ہیں کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بارے میں حضور نے ایسی بات فرمائی ہے۔ وہ ان کے گھر میں مہمان بن کر گئے اور کہنے لگے میں آپ کے ہاں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، میں اپنے گھر سے باہر آیا ہوں، مجھے آپ کچھ دن اپنے ہاں ٹھہرنے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے خوشی خوشی ان کو اجازت دی، وہ ان کے گھر میں ٹھہرے، ایک دن رکے، رات ہوئی، تہجد کا وقت آیا، دیکھا جب عام لوگ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے اسی وقت وہ بھی اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو روز کے معمولات دیگر صحابہ کرتے ہیں وہی یہ بھی کرتے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری ان میں کچھ دکھا نہیں، نہ عبادت کے اندر، نہ کچھ صدقے خیرات کے اندر، نہ روزے وغیرہ کے اندر کوئی ایسی بات ان کو محسوس ہوئی جو دوسروں سے کچھ الگ تھی۔ یہ تو سبھی کرتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے اور ان کا صبر کا پیمانہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں ایک مقصد سے آیا تھا آپ کے گھر میں رہنے کے لیے، میں کوئی پریشان نہیں تھا اپنے گھر سے نکلا ہوا کہ مجھے ٹھکانہ نہیں ہو، میں آپ کے ہاں آ کے ٹھہر گیا ہوں، بلکہ میرا گھر موجود ہے، لیکن میں ایک خاص وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا آپ کے بارے میں کہ جنت میں ان کو دیکھا ہے، تو مجھے فکر ہوئی کہ آپ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی ہے، میں بھی اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن میں اتنے دن رہا، 3 دن، مجھے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ملا نہیں، مجھے کچھ ایسا دکھا نہیں کہ آپ کی عبادت، تلاوت یا ذکر کچھ ایسا ہو جو دوسروں سے ہٹ کر ہے اور میں اس کو وجہ سمجھوں اس خوشخبری کی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی اگر بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو میں تو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ میں بہت عبادت کرنے والا یا بہت زیادہ روزے اور نمازیں پڑھنے والا ہوں، جیسے عام لوگ کرتے ہیں ویسے ہی میں کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شاید وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی خوشخبری بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میری عادت ہے، ایک میرا ڈیلی کا روٹین ہے، میں جب بھی بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے دن بھر کا جائزہ لیتا ہوں اور اپنے دل کی صفائی کا کام کرتا ہوں۔ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی بات تیز ہو گئی، کسی کے ساتھ کچھ لڑائی کی بات ہو گئی، کسی کے بارے میں کچھ غلط سن لیا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بری خبر مجھے ملی ہے، یا کسی کے بارے میں میرے دن بھر کے معاملات کے اندر کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے، تو میں سونے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لے کر دل کو بالکل صاف ستھرا کر کے اور اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے محبت کے جذبات کو دل میں لے کر سوتا ہوں، دل میں بالکل پاک کر کے کسی کی نفرت، کسی کا کینہ، کسی سے حسد، کسی کا بغض، کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط جذبہ میرے دل میں جب تک بچتا نہیں ہے تب تک میں سوتا نہیں، پورا کلین کر کے، پیوریفائی کر کے، سب کچھ نکال کے دھو کر میں سویا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک ایسی صفت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو جو اپنے دل کو پاک رکھے
اور اپنے بھائی کے لیے سچا جذبہ رکھے، دوسرے کا بھلا چاہے، دوسرے کو آگے بڑھائے، دوسرے کی خیر خواہی چاہے، وہ ایک سچا مومن ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، اس کی عادتیں، اس کی صفات۔ اسی طرح ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ رہن سہن ہوتا ہے، خاص طور سے پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اسلام سوشل لائف کے اندر اس بات کو بیس بناتا ہے کسی آدمی کے اچھا ہونے کے لیے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کے لیے اچھا بن کے جیتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا یہ بتایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، اپنے والدین کے لیے اچھا ہے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اچھا ہے، وہی اچھا مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اچھا مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تم اچھی نماز پڑھو۔ ہاں، تم اچھی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کے اچھے بندے نہیں ہو سکتے، سچی بات ہے، لیکن تم جب دوسروں کے لیے اچھے بنو گے اور اچھی طرح نماز بھی پڑھتے ہوگے تب تم مکمل اچھے مسلمان بنو گے۔ تو اس کو معیار بنایا گیا اچھا ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب کس کی مجلس ہوگی؟ کس کو سب سے زیادہ مجھ سے قریب جگہ ملے گی؟ قیامت میں جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی، جو کرسی ہوگی، پوزیشن ہوگی، اس میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے کس کو رکھا جائے گا؟ بتایا خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، جو سب سے اچھے اخلاق رکھتا ہوگا وہی مجھ سے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب بیٹھے گا، جگہ اس کو ملے گی۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، آپس میں محبت کو بانٹے، اس کو اللہ رب العزت خاص ٹریٹمنٹ دے گا۔ وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ حشر کے میدان میں جب سب پریشان ہوں گے اور سورج بالکل سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور انسان پسینے میں ڈوبا جا رہا ہوگا اور تھکا ہارا پریشان ہوگا، اس وقت جن خاص لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس کی وجہ سے دھوپ اور گرمی سے ان کو محفوظ کر دیا جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی اور خشکن ہوا کے اندر ان کو جگہ دے دی جائے گی، وہ لوگ ہوں گے جو 7 صفات والے ہوتے ہیں یا 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جو اپنے دوسرے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ نفرت جب دل میں ہوتی ہے تو انسان پھر کبھی بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کر پاتا ہے، اور جو بھلائی نہیں کر پاتا وہ دین کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ دوسروں کے ساتھ معاملات کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہاری بات چیت کیسی ہے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کیسی ہیں، تمہاری معاشرتی زندگی کیسی ہے، تمہارے تعلقات کس طرح کے ہیں، تم جو حقوق اور ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھتے ہو اس کے اندر دوسروں کے ساتھ کیسے ہو، یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں دل کی صفائی کے اوپر۔ اگر دل صاف نہیں ہے کسی کے لیے تو پھر ہم اس کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے ہیں۔ دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا صحیح ہونا، اپنے احساسات کے اظہار کا طریقہ صحیح ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک سچا مسلمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، محفوظ رہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری زبان سے تکلیف پاتا ہے، تمہارے عمل سے تکلیف پاتا ہے، تو سمجھ لو تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اسلام کے معنی ہی سلم کے ہیں، امن کے ہیں، شانتی کے ہیں۔ لیکن اگر تم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کسی کو اذیت دے رہے ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہو، کسی کو تانا دے رہے ہو، تو اس کا مطلب تمہارے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جس سے بھی نقصان پہنچے اس سے خیر نہیں ہوتا، اور جس سے خیر نہیں ہوتا وہ اسلام کے اعتبار سے خیر والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں
اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، ہمارے ذریعے سے کسی کو دکھ نہ ملتا ہو، ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہوتا ہو، کسی طرح کا نقصان ہو۔ ہم دوسرے کا بھلا چاہیں، کسی کی غلطی دیکھیں، اس کی اصلاح کریں، لیکن خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ، اسے رسوا کرنے کے لیے نہیں، بھرے مجمع میں اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کی اصلاح کر دیں، اس کے اندر چینجنگ آ جائے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، اور میری طرف سے اس کو کچھ خیر پہنچ جائے، وہ اچھا بن جائے۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں، کسی کے ریفارم کا کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا یہ عمل ایک خیر کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ معاملات جو ہمارے معاشرتی زندگی کے ہوتے ہیں، پڑوسی رہنے والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات روزانہ کے صبح شام کے ہوتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے، ہمارے گھر میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، دوسرے کے گھر میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، آپس میں کچھ نہ کچھ تناؤ کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک اچھے سچے پکے نیک مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کنڈیشن رکھی ہے، تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہو، مامون ہو، مطمئن ہو، اس کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ پہنچتی ہو، دکھ میں نہ ہوتا ہو، اس کو تمہارے ذریعے سے اذیت نہ ملتی ہو، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی ہو، تبھی تم سچے اور اچھے مسلمان بن سکتے ہو۔ حالانکہ اس معاملے میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہو جایا کرتی ہے، ہم دوسرے کی فکر ہی نہیں کرتے، ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ پڑوسی کو اس سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اس عمل سے دوسرے کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے شور شرابے سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے باہر کوڑا ڈالنے سے دوسرے کو گزرنے میں تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے راستے میں گزرتے ہوئے کچھ چیز پھینک دینے سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کا خیال کرنا، ان باتوں کو سوچنا، یہ دین کا حصہ ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں، اور بہت بنیادی تعلیمات ہیں، کیونکہ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری موریلٹی کو رکھا ہے، اور موریلٹی ہی ہماری جنت میں جانے کی چابی ہے۔ جس کے اندر اچھے مورالز ہوں گے، ایتھکس ہوں گے، اخلاق ہوں گے، وہی شخص اللہ کی نگاہ میں محبوب بنے گا۔ اللہ اسی بندے سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کر کے خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سارے بندے اللہ کے کنبے اور فیملی کی طرح سے ہیں، تم میں سے جو بھی دوسروں کے لیے یعنی دوسرے بندوں کے لیے جتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا بنے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب اور محبوب بن جائے گا۔ اللہ کا قریب اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت زیادہ کرنا ہے، ان سے محبت زیادہ کرنا ہے، ان کو فائدہ زیادہ پہنچانا ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اگر ہم کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو، کچھ خیر نہیں دے سکتے کسی کو، تو کم از کم تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ ہوتی ہو، ہماری وجہ سے کوئی دکھی نہ ہوتا ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹتا ہو، ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہوتا ہو، اس کی فکر کرتے رہنا، اس کی سوچ میں رہنا اور اپنے آپ کو بچاتے رہنا، یہ بہت اچھے اور نیک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ یہ دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ ایسا ریلیشن شپ بنانا کہ جس میں تم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں اپنی سوشل زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ڈیلی روٹین کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، اپنے دل کے اندر کس کے بارے میں کیا کیا سوچا، کیا کیا پلان کیا، ہم نے دوسرے سے کیا کیا بولا اور کس طرح سے اس سے بات کی، ہم نے دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا کام کیے۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اپنے دل کی صفائی کا کام کریں، اپنے دل کے اندر سے نکال دیں ان تمام نفرتوں کے بیج کو جو ہم دوسروں کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر پال رہے ہیں۔ ہم اپنے دل سے نکال دیں تمام طرح کے حسد کے خیالات کو جو ہمیں خود گھلا کر مار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے تمام بغض اور عداوت کے
ان تمام عنصروں کو، عناصر کو، ایلیمنٹس کو نکال کر پھینک دیں جو ہماری خود کی زندگی اور چین و سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی میں اپنی زندگی بھی خوشنما ہے، خوشکن ہے اور مسرت بخش ہے، اور اسی میں ایک اچھے سماجی زندگی گزارنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر نہیں چل رہے، ہم دوسرے راستے پر چل رہے ہیں جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے والا راستہ ہے، تو اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں کمائی ہوئی نیکیوں کو آگ میں جلا رہے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی کہ جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ تمہاری خود کی نیکیاں جو تم کرتے ہو لیکن دوسروں کے ساتھ نفرت کرو گے تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کو اس نفرت کی آگ میں جلا دے گا، تمہیں ان نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا دل کو صاف ستھرا رکھنا، دوسروں سے محبت کرنا اور محبت کو پھیلانا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ سلام کو فروغ دینا، یہ اسلام کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور تعلیمات کا نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا آگے کا سفر طے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہم جتنے زیادہ دوسروں کے لیے فائدے مند بن جائیں، یہی ہماری زندگی کو اچھا بنانے والا اور آخرت کی کامیابی دلانے والا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا، نیک، سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کو صاف ستھرا رکھ کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور ہم اللہ کے ہاں بھی مقرب، قریب اور محبوب بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی محبوب بن کے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔